ہم نے ظاہری لحاظ سے سرکار کا دیدار نہیں کیا، ہمیں سرکار کی صحبت نصیب نہیں ہوئی، شرف صحابیت ہم نہ پا سکے کہ جنہوں نے سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، مگر خدا کی قسم آج بھی ہمارے سینے میں نور وہی مدینہ شریف کا ہے، آج بھی کلمہ ہم وہی پڑھتے ہیں جو کلمہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھا، آج بھی ہمارا ایمان انہی 5 ارکان اسلام پہ ہے جن پہ ایمان حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا، جن پہ ایمان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا، جن پر ایمان حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا، اور جس پر ایمان حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما کا تھا۔ اگرچہ ان کا ایمان سورج جیسا، ہمارا ایمان چراغ جیسا، مگر خدا کی قسم صحابہ کرام عالم رضوان بھی 5 وقت کی نماز پڑھتے، ہم بھی 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، حج ادا کرتے، زکوٰۃ دیتے، اللہ کے فضل سے ہم بھی حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے اگرچہ ہم کئی 100 سال بعد میں آئے ہیں، اور اگرچہ ہماری مٹی پنجاب شریف کی ہے، مگر سینے میں نور مدینہ شریف کا ہے۔ آج بھی اگرچہ بظاہر کوئی انسان ان پڑھ ہی کیوں نہ ہو، بظاہر مزدوری کرنے والا ہی کیوں نہ ہو، مگر اس کے سامنے جب آپ اس کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نامی اسم گرامی لیتے ہو، چوم کی آنکھوں سے لگاتا ہے، اور وہ کھڑا اگرچہ مزدوری کے اڈے پہ ہے، وہ کہہ رہا ہوتا ہے یہ تو میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات ہے۔ تو یہ جو سینے میں محبت مصطفیٰ علیہ السلام کی شمع ہے اور سرکار کا عشق ہے، یہ عشق کیسے دوام پکڑے گا، یہ کیسے استوار رہے گا، اس سرکار کے عشق میں اضافہ کیسے ہوگا، اس کے لیے آج ہم نے اپنے محبوب علیہ السلام کی شان کو سننا ہے، اور پھر دیکھنا ہے کہ اللہ نے ہمیں جس محبوب کا امتی بنایا ہے، رب نے اس محبوب کو کتنی شانوں سے بھی نوازا ہے۔ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی ولادت دنیا میں نور کی ولادت ہے، اور آپ علیہ السلام کی جلوہ گری دنیا میں نور کی جلوہ گری ہے، اور ایسا نور نہ چاند میں ہے، ایسا نور نہ سورج میں ہے، ایسا نور نہ ستاروں میں ہے۔ چاند اپنے پورے آب و تاب پہ ہو، درمیان میں آپ کوئی پردہ حائل کر دیں، اس چاند کی روشنی دوسری طرف نہیں جا سکتی۔ سورج اپنے پوری آب و تاب پہ ہو، درمیان میں آپ ایک کپڑا لٹکا دیں یا دیوار کا پردہ حائل کر دیں، سورج کی روشنی دوسری طرف نہیں جا سکتی۔ یہ کمال ہے آمینہ کے لال کے چہرے کے نور کا، کہ جس چہرے کے نور نے لوگوں کے سینوں سے کفر کے اندھیرے نکال کے اسلام کی شمع روشن فرما دی ہے۔